نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اے ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آپ کی زندگی کو نمونہ بنانا مومن کے لیے حقیقت رحمت محبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ ساتھ ہے جو اللہ اپنے بندے کو دینا چاہتا ہے۔ ساتھ میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اس کے حکم میں ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات صفات افعال کا علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم علم میں ہے۔ جب تک کوئی یہ دو سعادتیں جو کہ ظاہری عبادتیں ہیں ان کی بابت نہیں جانتا، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ دین اسلام کی حقیقت اور دین اسلام کا ظاہر کیا ہے۔ وہ حلال کو حلال جانتا اور حرام کو حرام جانتا ہے جو کہ محض ہے، جبکہ حلال اور حرام کی تعلیم میں یہ حلال اور حرام کا عمل ہوتا ہے، ورنہ حلال جاننے والا جب حلال کی اجازت نہیں رکھتا تو یہ حلال کو حلال جاننے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ محض حلال کو جانتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس حلال کا مالک کون ہے اور کون اس حلال کی اجازت دیتا ہے۔ جب تک مالک کا پتہ نہ ہو جائے اور جب تک مالک سے حلال کی اجازت نہ ہو جائے اس وقت تک حلال حلال ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح جب تک حرام حرام محض ہوتا ہے اس وقت تک حرام جائز نہیں ہوتا، اور اگر حرام محض حرام ہے جائز نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اسے جائز کرتا ہے، حرام کو استعمال کرتا ہے، اسے کیا پتہ کہ اس نے کتنا بڑا اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ حلال کی اجازت ہو جائے اور حرام کسی پر جائز ہو جائے۔ جب تک حلال کی اجازت نہیں ہوتی یہ حرام سے بھی برا ہوتا ہے، حرام سے بھی برا ہوتا ہے۔ حرام کی تو بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، لیکن حلال کی توبہ نہیں ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ حلال کو تو وہ نیکی جانتا ہے، حلال تو اس کے لیے اللہ نے حلال کیا ہوتا ہے، اور وہ بھی اجازت حلال کی نہ رکھنے کی وجہ سے حلال کو اس نے حلال بنایا ہوتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ مومن کو حلال کی اجازت کا پتہ ہونا چاہیے اور حرام کے جائز ہونے کا پتہ ہونا چاہیے، اور جب تک کوئی یہ دو چیزیں نہیں جانتا بے دینی میں مارا جاتا ہے۔ پہلا بے دینی میں جو مارا جاتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جو حلال کو حلال تو جانتا ہے
لیکن حلال کی اجازت کا اسے پتہ نہیں ہوتا، اور دوسرا بے دین وہ مارا جاتا ہے جو حرام تو جانتا ہے لیکن حرام جائز کیسے ہوتا ہے اس کا اسے پتہ نہیں ہوتا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ محبت اللہ سے ہو جائے تو فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اس بات کو جان لو کہ حلال کی اجازت کیا ہے اور حرام میں جائز کیا ہے، ورنہ کسی کو کیا پتہ چلتا ہے؟ پوری زندگی جس پر گزارتا ہے، آخری لمحہ جب اس پر آتا ہے تو یہ پوری زندگی جو اس نے گزاری ہوتی ہے یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حلال کی اجازت پر گزارتا ہے یا حرام کے جائز پر گزارتا ہے تو نتیجہ اس کا اللہ والا، دین والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت والا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی آخری لمحہ دین میں حلال کی اجازت کا نہیں جانتا، دین میں حرام کے جائز ہونے کا نہیں جانتا، جب آخری لمحہ اس پر آتا ہے جو کہ موت ہوتی ہے، اس کا نتیجہ پھر جب وہ نکلتا ہے تو وہ نتیجہ خیر نہیں ہوتا، دھوکہ ہی دھوکہ ہوتا ہے جو اسے اپنی جان کو دیا ہوتا ہے۔ دنیا کی باتیں کرنا بڑا جانتا ہے، ہر چیز کو ٹھیک کہنا بڑا جانتا ہے جو اس کے فائدے والی ہوتی ہے، ہر اس چیز کو برا جانتا ہے جو اس کے نقصان والی ہوتی ہے۔ اگر نہیں جانتا تو صلاۃ والسلام کی تابع داری ہے، اس کے علاوہ دین کسی اور چیز کا نام ہی نہیں ہے۔ دین میں تین چیزوں کا جاننا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی روح ہے۔ نمبر 1 ایمان ہے، نمبر 2 حلال ہے، نمبر 3 حرام ہے۔ حلال میں اجازت ہوتی ہے، حرام میں جائز ہوتا ہے، اور ایمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اور اللہ پروردگار کا حکم ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں پر استقامت ضروری ہے۔ قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، جب ان کا آخری لمحہ جو کہ ان کی زندگی کا نتیجہ ہے وہ آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے فرشتے نازل فرمائے گا، اور فرشتے آ کر اللہ پروردگار کی طرف سے یہ خوشخبری اعلان فرمائیں اور سنائیں گے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آج تیرا خوف ختم ہو گیا ہے، تیرا غم مٹ گیا ہے، وابشروا بالجنہ، اور جنت کی بشارت دیتے ہوئے جو جنت میں ہے وہ اسے دکھایا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جنت جس کا اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، کنتم توعدون، تجھ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ اللہ جانتا ہے جو اپنے بندے کو دیتا ہے، اور وہ بندہ جانتا ہے جسے یہ اللہ پروردگار کی طرف سے خوشخبری اور انعام و اکرام میں ایسی جنت ملتی ہے کہ کسی آنکھ نے ایسی جنت دیکھی نہیں، کسی کان نے ایسی جنت کا ذکر نہیں سنا، اور کسی کے دل میں ایسی حسین و جمیل اونچی جنت کا خیال کبھی وہم و گمان نہیں گزرا۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، دینے والا کتنا بڑا اللہ ہے، اور وہ دیتا اپنے بڑے بندے کو ہے۔ ہر ایک کے ہاتھ یہ دولت نہیں آتی۔ اس میں جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے استقامت، کہ رب اللہ کو مانا، ایمان لائے۔ جب کوئی رب اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کی ذات، اللہ کی صفات،
اللہ تعالیٰ کے افعال، ان پر ایمان لاتا ہے کہ اللہ پروردگار کا جو فعل ہے وہ یکتا ہے، جوڑے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کے فعل میں جوڑے کی ضرورت ہے، اس کے بعد کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فعل جو ہے وہ یکتا ہے، جوڑے کی ضرورت نہیں، جو وہ کہہ دیتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی صفات لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی صفات اور کسی کی اس لیے نہیں ہے کہ میں اور آپ مرتے ہیں، میں اور آپ زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی صفت جو ہے وہ زندہ کرتی ہے، وہ کھلاتی ہے، وہ پلاتی ہے، وہ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، اور وہ غنی ہے، ہم محتاج ہیں، وہ ہمیں غنی کرتا ہے۔ فرق ہے، وہ خالق و مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم آگے سے پیدا ہوئے ہیں، ہم پیدا کر نہیں سکتے، وہ پیدا کرتا ہے، وہ پیدا ہوتا نہیں۔ میری اور آپ کی صفات اور اللہ پروردگار کی صفات میں فرق ہے کہ میں اور آپ محتاج ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غنی کرتا ہے، اور اللہ محتاج نہیں ہے۔ میری امی جان ہے، میرا ابا جان ہے، یہ سارے مل جل کر یہ ساری ذاتیں ایک آدم علیہ السلام ذات سے ظاہر ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مل جل کر نہ ذات ہے اور نہ مل جل کر ایک ذات سے، کسی ایک ذات سے ظاہر ہوا ہے، خود ہی سارا کچھ ہے۔ ذاتیں پیدا تو کرتا ہے، لیکن خود پروردگار اپنی ذات کے ساتھ خود ہی قائم ہے۔ اللہ کو قائم کرنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان اللہ پر لانا یہ پہلی بات ہے جس پر مرتے دم تک استقامت کی جاتی ہے۔ جو ذرا سا بھی ادھر ادھر ہل جاتا ہے، اللہ پروردگار کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا ایمان اپنے پر آ جاتا ہے یا شیطان پر چلا جاتا ہے۔ نہ اپنے پر ایمان لایا جا سکتا ہے کہ میں تو اللہ پروردگار پر ایمان کی وجہ سے ہوں، میں تو اپنے آپ ہوں ہی کچھ نہیں۔ اگر میں کچھ نہیں ہوں تو پہلے شیطان جو ہے وہ بھی کچھ نہیں تھا، اگر کچھ ہوتا تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کیوں گراتا؟ وہ گراتا چلا آیا تھا اور گراتا ہی چلا آیا ہے، اور قیامت تک اس نے جو اللہ سے مانگا ہے اللہ نے اسے دیا ہے۔ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ اگر اپنے آپ کو مانتا ہے تو تب جھوٹا ہوتا ہے، اور اگر شیطان کو مانتا ہے تو تب جھوٹا ہوتا ہے۔ ورنہ اگر تیرے پاس اور میرے پاس کچھ ہے، ایک کاکھ کو بھی ثابت کر کے دکھا دے۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ جو اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہے، یہ پہلا ایمان اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ اللہ پروردگار کے حکم کو مانتا ہے۔ جیسے اللہ کی ذات پر ایمان میں ذرا ادھر ادھر ہو جائے، استقامت نہ رہ جائے، یہ کسی کھاتے میں نہیں رہ جاتا، اسی طرح دوسرا ایمان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے حکم پر ایمان رہے ہیں، جیسے کوئی حکم سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، استقامت میں ذرا سا بھی فرق آ جاتا ہے کہ جی مجھے کبھی استقامت ہوتی ہے، جی کبھی استقامت نہیں ہوتی۔ پترا یہ استقامت جو ہے نا، حکم سے ادھر ادھر ہو جانا، اس سے بندہ فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ جو تو اور میں استقامت نہیں کر پاتے، یہ استقامت اور ہے، اسے نام تو استقامت کا دیا جاتا ہے، لیکن یہ استقامت دین کے اندر نہیں جو فرمائی گئی آخری لمحے پر وہ نتیجہ دیتی ہے۔ قالوا ربنا اللہ، کہ رب جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پر انہوں نے استقامت کی۔ یہ استقامت ایمان ذات صفات افعال پر ہے،
اور یہ ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر ہے کہ ہم اللہ پروردگار کے حکم کو آخری لمحے تک مانتے ہیں کہ ماننے والی چیز ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر میں نے اللہ کے حکم کے سامنے کسی کا حکم مان لیا اور اللہ کا حکم کا انکار کر دیا آخری لمحے، کیا یہ تو بعد میں آئے گا، یہ تو نتیجہ ہوتا ہے، جیسے ہی انکار کوئی کر دیتا ہے ویسے ہی ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس نے مانا ہوتا ہے وہ اس کا خدا ہو جاتا ہے۔ اگر اپنی وجہ سے مانا ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ کو اللہ سے بڑا کہتا ہے، یہ غرور، تکبر، لعنت، خدا کی مار، ہلاکت، بربادی، خسارہ، عبدالآباد، جہنم کا عذاب، اللہ سے جدائی، دوری وغیرہ ہوتی ہے۔ کیا کچھ نہیں ہے جو اس میں نہیں ہے، سارا کچھ ہی نہیں کے اندر موجود ہے، اور ہاں کے اندر سارا کچھ ہی اللہ پروردگار موجود ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں، ایک اللہ کی ذات، صفات، افعال پر ایمان ہے، اور ایک اللہ پروردگار کے حکم پر ایمان ہے۔ جب کوئی اللہ کے حکم پر ایمان لاتا ہے اس میں ایک حلال ہوتا ہے، ایک حرام ہوتا ہے۔ پہلے عرض کیا کہ جب تک حلال کی اجازت کا علم نہ ہو جائے، حلال محض ہوتا ہے، کوئی حلال کو مانتا رہتا ہے، اسے کیا پتہ حلال کو ماننا یہ حکم کو ماننا نہیں ہوتا، یہ تو جان بوجھ کر حکم کا ترک ہوتا ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ میں نماز حکم مانتا ہوں، لیکن حکم کی ادائیگی جو کہ نماز کی ادائیگی ہے وہ نہیں سیکھتا، وہ نہیں جانتا، یہ تو جان بوجھ کر نماز نہ پڑھنا ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے نماز پڑھنی ہوتی، اگر میں نے اور آپ نے نماز حکم مانا ہوتا تو حکم کی تعلیم جو سنت ہے وہ میں حاصل کرتا، روزے کی تعلیم حاصل کرتا، حج کی تعلیم حاصل کرتا، زکوٰۃ دینی ہوتی تو زکوٰۃ کی تعلیم حاصل کرتا، امی ابا جی کو راضی کرنا ہوتا تو جس میں راضی کرنا ہے اس حکم کی تعلیم حاصل کرتا، اور جس میں راضی نہیں کرنا ہے اس حکم کی تعلیم حاصل کرتا۔ میں نے تو صرف محض حلال اور حرام جانا ہے، حرام مطلق حرام ہوتا ہے، اس کی اجازت میں جائز جب ہوتا ہے تو تب حرام جائز ہوتا ہے، حرام ورنہ حرام ہی قیامت تک رہتا ہے، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ میری توبہ، ایک پتہ کچھ نہیں ہوتا، اور ایک پتہ کس کا بتاتے ہیں؟ جو اللہ کا پتہ ہے، اللہ کے نبی کا پتہ ہے، وہ پتہ بھی بتا دیتے ہیں۔ اتنا بڑا ظلم تو اپنی جان پر بندہ نہ کرے کہ جو چیز کا اللہ پر پتہ رکھتا ہے، جو چیز کا اللہ کا نبی پتہ رکھتا ہے وہ بتاتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر مجھے اور آپ کو پتے کا پتہ ہی نہیں ہے، مجھے اور آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہے، محض حلال کو حلال کہہ دینا، محض حرام کو حرام کہہ دینا، وہ یہ تو مطلقاً بتانا ہوتا ہے، یہ بتانا جو ہے یہ حکم ہے، اور حکم پر ایمان میں اور آپ جو لے کر آئے ہیں، ہمیں تو حکم کے ایمان میں حلال کی اجازت ہے یہ بتانا چاہیے، اور ہمیں حرام میں جائز کی تعلیم ہے یہ بتانا چاہیے، تاکہ حرام جائز ہو تب حرام استعمال کیا جا سکتا ہو، اور حلال کی اجازت ہو تب حلال جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہو۔ ورنہ عورت یہ جانتی ہو کہ ماں باپ کی زیارت کرنا حج مبرور کا ثواب ہے، اب بیوی یہ جانتی ہو کہ یہ کرنا وہ کرنا بڑی عبادت ہے، اور بغیر شوہر کی اجازت کے وہ اپنے گھر سے چلی جائے، تو بھائی حلال تو اجازت پر ہوتا ہے، اجازت کے بغیر تو حلال پر عمل ہی نہیں کیا جا سکتا، حرام کی تو اجازت ہوتی ہے، بغیر اجازت کے وہ جائز ہی نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا دھوکہ جو اپنی جان پر بندہ ظلم کے طور کرتا ہے یہ کبھی جائز نہیں ہوتا۔ اس لیے ان تین باتوں کا جاننا ایک مسلمان مومن کے لیے ضروری ہے۔
نمبر 1 ایمان۔ ایمان میں حکم حلال و حرام مطلق کا ہے، جو حلال کر دیا وہ قیامت تک حلال ہے، اور جو حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام ہے۔ یہ مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے اپنے قرآن میں حلال و حرام بتایا ہوا ہے۔ میں نے اور آپ نے جب حکم مطلق پر عمل کرنا ہے، حلال حرام پر کرنا ہے، تو حلال کی مجھے اور آپ کو اجازت ہونی چاہیے، اور حرام میں جائز حرام ہونا چاہیے۔ اگر حرام جائز نہیں ہوتا، وہ مفتی صاحب نے جی اسے جائز کیا ہوا ہے، ہر کوئی یہ بتائے گا۔ سجدہ صاحب جو ہے اور سجدہ تعظیمی جو ہے، مفتی صاحب نے جی جائز کر دیا، جائز ہی کیا ہے نا، حلال تو نہیں نہ کیا ہے، حرام ہی ہے نا، لیکن پتہ نہیں۔ وہ جی مفتی صاحب سارے علماء حضرات جو ہیں وہ جاندار کی تصویر کو نا کہتے ٹھیک ہے، کھنچوائی جا سکتی ہے، بنائی جا سکتی ہے، یہ کیا جا، او بھائی یہ تو مطلق حرام ہے۔ اسے کیا پتا مطلق حرام کس کو کہتے ہیں، اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اسے جو سمجھ میں آتی ہے وہ کہہ دیتا ہے یہ تو مطلق حرام ہے، بھئی ہر جگہ ہی حرام ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں بعض جگہ حرام ہے، بعض جگہ حرام نہیں ہے، لو جی کرو بات، اسے پتہ نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، حرام ہمیشہ ہر جگہ حرام ہی رہتا ہے مسلمانوں کے ہاں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن ہے، قرآن، اس میں حلال بھی واضح ہے، اس میں حرام بھی واضح ہے۔ اب شرعی عذر کے اندر حرام جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے، شرعی عذر کا علم ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں جو میرے دل میں آ گیا وہ شرعی عذر بن گیا، ایسا شرعی عذر جس سے فرض ساقط ہو جاتا ہو، فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ حرام یہ ہم پر فرض ہے، اسے بجا لانا۔ اب کیا ہوتا ہے، شرعی عذر ایسا آ گیا ہے کہ فرض جو ہے حرام وہ ساقط ہو گیا۔ اسی طرح حلال ہم پر فرض ہے، ایسا شرعی عذر آ گیا ہے کہ فرض حلال جو ہے یہ ساقط ہو گیا۔ یہ میرے اور آپ سے کہنے سے تھوڑی ہو جائے گا، یہ تو اپنے استاد سے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ کیسے ٹھیک ہے۔ پھر وہ بتائے گا کہ 2 اور 2 جب اکٹھے کیے جاتے ہیں تو جمع ہو تو 4 ہوتے ہیں، اور جب 2 کو 2 کے ساتھ لکھ دیا جائے تو یہ 22 ہوتے ہیں۔ پھر وہ تعلیم میں ساری بات بتائے گا۔ اور ہم مسلمانوں میں یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم حکم حلال کی اور حکم حرام کی تعلیم کے بغیر ہی اسے حرام کو جائز کر دیتے ہیں، اور پھر جائز کو کیا کہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ قیامت تک حرام ہی ہے۔ وہ عذر کے اندر جس کو عذر شرعی ہے اس کے لیے ٹھیک ہو گیا، اس کے لیے سجدہ تعظیمی ٹھیک ہو گیا، اس کے لیے حرام جاندار تصویر بنانا اس کام کے لیے جس میں وہ شرعی عذر رکھتا ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے قیامت تک ہر ایک کے لیے وہ حرام جو ہے حلال ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے محض حلال جو ہے وہ سب کے گھر میں محض حلال کے طور پر گھر پہنچ گیا ہو۔ اور بھئی جس کا مال ہے اس کے لیے تو حلال ہے، اور جس کا وہ مال نہیں اس کے لیے حلال کیسے ہو گیا؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کا دعویٰ رکھتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو محبت والی بات بھی تو کرو نا یار، اور جس سے اللہ نبی رسول محبت کرتے ہیں وہ بات بھی تو کرو نا۔ بات دوسروں کی دوستی والی کریں، دوسروں کے ساتھ محبت والی کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات دشمنوں والی کرے اور کہے جی ہمیں اللہ سے محبت ہے، ایسے تو نہ کرو، اتنا ظلم تو نہ ڈھاؤ کہ ماں باپ کی امیدیں بھی خاک میں ملا دو۔ چلو امید تو ماں باپ کی قائم رہے نا کہ میرا بیٹا ہے، چلو ایک نہ ایک دن میرا بیٹا ہو جائے گا، وہ یہ تو نہ کرو۔ وہ امید رکھنے والی ماں جو ہے اس کی امید بھی خاک میں مل جائے،
اور امید رکھنے والے باپ کی امید بھی خاک میں مل جائے، اسے ہمیشہ کے لیے پتہ ہو جائے کہ یہ میرا ہو کے بھی میرا نہیں ہوا، ایسے ہرگز نہ کرو کہ تین چیزیں ہمارے لیے اللہ نے لازمی فرمائی ہیں۔ ایک ایمان میں اللہ کی ذات صفات افعال پر ایمان ہے، اور ایک ایمان میں اللہ پروردگار کا حکم حلال حرام محض میں نہیں لینا، مطلقاً نہیں لینا، حلال کی اجازت ہو تب استعمال کرنا ہے، اور حرام میں شرعی عذر فرض ساقط کر دے تب اسے جائز جاننا ہے۔ اس کے علاوہ تو دھوکہ ہے، اتنا بڑا دھوکہ، آخری لمحہ جب آتا ہے تو نتیجہ اس وقت خیر کا نہیں نکلتا، بدتمیزی کا، بدماشی کا، بے حیائی کا، اللہ نبی رسول سے دوری کا نکلتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا اپنی جان پر ظلم ہے کہ فرمایا میرے وہ بندے ہیں جب کہتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے تو اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ استقامت میں یہ تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ مزہ تو تب ہے جب فرض ساقط ہو جائے، تب حرام جو اس کے لیے جائز ہو جائے، جب فرض ساقط ہو جائے حلال کی اسے اجازت ہو جائے، اور جب فرض ساقط ہو جائے تو ظاہری اللہ کا حکم، ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کو سجدہ کرنا، یہ ساقط ہو جائے۔ کافر مشرک کو بھی جان بچانے کے لیے اس کا بھی سجدہ، اس کو بھی سجدہ کیا جا سکے۔ لیکن دل میں تو ایک ہی اللہ ہے نا، دل میں تو ایک ہی اللہ ہے نا جو ہمیں غنی کرتا ہے، مارتا ہے، زندہ کرتا ہے، اور تو کوئی اللہ نہیں۔ یہ قائم اور دائم رہنے والی چیز ہے، یہ دین کی تعلیم ہے۔ جب تک کوئی دین میں تعلیم کے طور داخل نہیں ہوتا وہ تو دین میں داخل ہی نہیں ہوا۔ باہر بیٹھ کر جو کرتا تھا وہی اندر بیٹھ کر آ کے کر رہا ہے، فرق تو کوئی نہ پیدا ہوا۔ مزہ یہ ہے کہ ایسا فرق پیدا ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں کہ یہ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، اور کافر کہیں یہ وہ ہیں جو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ شیطان ادھر، شیطان کے پیروکار ادھر، یہ کہتے ہی نہیں۔ انہیں پتہ ہے اب صبح کو گھر سے نکلا ہے، گھوم پھر کے دوبارہ شام کو اس نے گھر واپس آ جانا، وہ کب کہے گا کہ وہ یہاں سے چلا گیا؟ مزہ تو یہ ہے کہ جب گھر سے نکلے پھر شام کیا، دوسرا دن کیا، تیسرا دن کیا، قیامت تک واپس اس کے پاس اس کے گھر جائی نا۔ یہ تو ہوا نا۔ یہ تو نکلنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے گھر واپس جانا ہے کہ نہیں جانا، ظاہری۔ موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، گھر سے نکلنے والا گھر سے نکلتا ہے، میں نے واپس جانا ہے گھر یا نہیں جانا، یہ نہیں اسے پتہ ہوتا، یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ وہ بھائی اللہ کو تو پتہ جو ہے وہ اللہ کو ہی پتہ، مجھے نہیں پتہ، لیکن جو مجھے پتہ ہے وہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں۔ اب سارا جہان دنیا میرا ایمان چھڑا دے گی تو چھڑا سکتی ہے، لیکن میں تو اللہ کو نہیں نہ چھوڑ سکتا، دل میں سے تو اللہ نہیں نہ کوئی نکال سکتا۔ ان چیزوں کا جاننا پہلے ہے۔ یہ ہے وقالو ربنا اللہ، کہ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس کے بعد اپنے اللہ پروردگار کو اللہ کہنے کے بعد اس پر ڈٹ گئے، ہلے نہیں۔ اور یہ ڈٹ جانے والے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اور ان کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یہ ہیں وہ علم رکھنے والے۔ جو علم نہیں رکھتا اسے کیا پتہ، اسے پتہ کچھ نہیں ہوتا، اور اس کی قسم پرسی کا یہ حال ہوتا ہے، پتہ کچھ نہیں ہوتا، اور پتہ کس کا بتاتا ہے؟ اللہ پروردگار جو حقیقی پتہ رکھنے والا اس کا پتہ بتاتا ہے، ایرے گہرے نتو خیرے کا پتہ نہیں بتاتا۔ اسے کیا پتہ کہ دین میں دو چیزیں متلقاً ہیں، واضح ہیں، قیامت تک وہ وہی رہتی ہیں۔ جو اللہ نے حلال کر دیا واضح ہے، جو حرام کر دیا واضح ہے۔ حلال حلال ہی رہتا ہے، کوئی سے حرام نہیں کر سکتا،
اور حرام حرام ہی رہتا ہے، اسے کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ یہ واضح ہیں، یہ ہر ایک مسلمان کے قریب ضروری ہیں، یہ فرض ہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے جی کسی کے پاس یہ حلال حلال ہے، کسی کے پاس حلال حلال نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ پتہ کس کا بتاتا ہے؟ اللہ کا پتہ بتاتا ہے، پتہ اسے نہیں ہوتا۔ اگر اسے پتہ ہوتا، اسے یہ بھی پتہ ہوتا کہ حلال حلال کیسے ہوتا ہے، حرام حرام کیسے ہوتا ہے، اسے تو یہی نہیں پتہ کہ حلال جو ہے وہ مطلق ہے، حرام بھی مطلق ہے۔ حلال ہمیشہ اس کی اجازت ہوگی تب وہ حلال ہمارے اور آپ کے لیے حلال ہوگا، ورنہ اس کے لیے حلال ہے جسے اس حلال کی اجازت ہے، میرے اور آپ کے لیے حلال کیسے ہوگی؟ اسی طرح فرض جس کا ساقط ہو جائے اور حرام اس کے لیے جائز ہو جائے، جتنا فرض نے ساقط کیا ہو اس کے لیے حرام جائز ہوتا ہے۔ ہر ایک کے لیے کب جائز ہوتا ہے؟ جائز کسی کے لیے ہوا، پتہ اس کو حلال کا ہو گیا کہ اب وہ جو جائز حرام جائز ہوا وہ حلال ہو گیا، دیکھا؟ اس کے لیے حرام جائز ہوا تھا شرعی عذر کی وجہ سے اس کے لیے، اور پتہ اس کو ہو گیا ہے کہ کیا ہو گیا جی؟ حرام حلال ہو گیا۔ یہ جی ٹھیک ہو گیا، اب سارے اسے جائز کر رہے ہیں، وہ سارے اسے جائز شرعی عذر کے اندر کر سکتے ہیں، ویسے وہ کر ہی نہیں سکتے۔ جاندار کی تصویر ہو گئی، غیر کو سجدہ تعظیمی ہو گیا، اشاروں سے نماز پڑھنا ہو گیا، ہر جس میں فرض ہے جب وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے شرعی عذر کی وجہ سے، اور حلال میں جب مالک کی اجازت ہو جاتی ہے تب یہ چیزیں جائز ہوتی ہیں، تب ان چیزوں کی اجازت ہوتی ہے۔ ویسے یہ حلال حلال ہے اور حرام حرام ہے، پتہ ہے اس بات کا؟ نہیں پتہ ہوتا۔ ادھر سے آتا ہے، جب باہر نکل کے جاتا ہے تو اسلام کی پی ایچ ڈی اس کو ہو جاتی ہے، اور یہ پی ایچ ڈی ایک ایسی ہے کہ جس کا علم اللہ پروردگار کو ہوتا ہے، اور بتاتا یہ پھرتا ہے کہ یہ وہ بات ہے، وہ پاگل ہو گیا۔ یہ تو پنگوڑے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرتے رہنا ہے کہ پھر کمی ہے، پھر دوبارہ حاصل کرنا ہے، پھر کمی ہے، پھر دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ لامحدودیت کے اندر قدم رکھتا ہے اور علم کو اللہ کو محدود کر دیتا ہے اور خود لامحدود ہو جاتا ہے کہ لامحدود کا کام تھا کہ وہ ہمیں تعلیم دیتا بتاتا رہتا، ہم نے کیا کیا ہے؟ لامحدود کو محدود کر کے خود بتانا شروع کر دیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب ایسے نہیں ہیں، مولوی صاحب ایسے نہیں ہیں۔ بس ایک ہی بات ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ نبی رسول کی محبت والی باتیں کرو، تاکہ ہمیں بھی پتہ ہو جائے، آپ کو بھی پتہ ہو جائے کہ آپ اللہ نبی رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور اگر جو محبت کی باتیں نہیں کرتا، دشمنی کی باتیں کرتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے جو اللہ پروردگار کے ایمان کی بابت نہیں جانتا کہ ایمان کیا ہے۔ یہی تو آ کر عرض کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ کوئی نئی بات پوچھی تھی؟ یہی تو ایک بات پوچھی گئی تھی۔ محبت کی باتیں وہ کرتا ہے جو ایمان کی بابت جانتا ہے۔ پھر ایمان کی بابت میں ذات، صفات، افعال کا جانتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، میرے رب کی طرح اور کوئی رب بھی نہیں ہے۔ فعل میں اسے جوڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صفات اس کی غنی کرنے والی ہیں اور خود وہ غنی ہے۔ ذات اللہ پروردگار کی اپنی ذات سے قائم ہے، ہماری ذاتوں کی طرح ذات نہیں ہے۔ یہ جاننے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں حلال جو ہے وہ جانتا ہے اس کی اجازت کیسے ہوتی ہے، اور حرام جانتا ہے کہ وہ جائز کیسے ہوتا ہے۔ ایک دن کی بات اس نے ختم کر کے، او بھائی اب تو داخل ہوا ہے دین میں، اب تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے دین کا، اب تو کلمہ پڑھنے کے بعد تو تجھے اللہ نبی رسول کا ساتھ مل گیا، اب جدائیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اور تو دو طرح کی جدائیاں کرتا ہے۔ ایک علم ان کا ہوتا ہے، تعلیم اللہ کے بندے کی ہوتی ہے، وہ تو بتانا شروع کر دیتا ہے، دے نہیں سکتا،
بتانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بتانا پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بتانا ہوتا ہے کسی کی برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، اور جو تعلیم دیتا ہے اسے نہ کسی کی برائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ غیبت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ برائی برے کی نہیں کرتا بلکہ برائی کی تعلیم کرتا ہے، بس بات ہی ختم ہو جاتی۔ وہ کسی کا غیبت بیان نہیں کرتا، غیبت کی تعلیم جو ہے، جو کمی اس میں ہے، عیب اس میں جو ہے، اس عیب کی تعلیم، علم میں اس کا عیب مٹا دیتا ہے۔ جسے پتہ نہیں ہوتا اس نے پتہ کیا کہنا، یہ جی حلال ہے، یہ جی حرام ہے، یہ جی ٹھیک ہے۔ او بھائی مطلق حرام کیسے ٹھیک ہو گیا؟ مطلق حلال کی اجازت نہیں ہے، جس کا حلال ہے، جو حلال کا مالک ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ میرے لیے وہ حلال کیسے ہو گیا؟ میرے لیے تو تبھی حلال ہوگا نا جب میرا ہو، یا جس کا حلال ہے، جو حلال کا مالک ہے، وہ مجھے اجازت ہے۔ میرے لیے حلال کیسے ہو؟ حلال دوسروں کے لیے، حلال ہمارے لیے ہو گیا۔ شرعی عذر میں حرام سجدہ صاف کرنا، سجدہ تعظیمی کرنا، تصویر بنانا جاندار کی، ویڈیو بنانا، یہ سارا کچھ، اور اس کے لیے جائز ہوا تھا کہ فرض ساقط ہو گیا تھا، فرض ساقط ہو گیا تھا۔ اس کے کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت تھی، اس کی کوئی رجسٹری کی ضرورت تھی، اس کی کوئی حج عمرے پہ جانے کی ضرورت تھی، اس کے کوئی شناختی کارڈ کی ضرورت تھی، اس کے کوئی نوٹ ووٹ کی ضرورت تھی، اس کی کوئی شناخت کی ضرورت تھی، تو شناخت میں اس کی تصویر کی ضرورت تھی، جائز ہو گیا۔ اب وہ مطلق حرام جو ہے، وہ فرض جو ہے، وہ ساقط ہو گیا۔ شیشے میں ضرورت اس کی ہے اپنا چہرہ دیکھنا، غسل خانے میں ضرورت اس کی ہے نہانا، اور اپنی ضرورت کے مطابق نہا کے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، ضرورت اس کی ہے۔ عکس آ رہا ہے، جما یہ رہا ہے، مت نہیں مارے گی، کیوں؟ جما یہ رہا ہے، اس نے اسے حلال جو کر دیا ہے۔ یہی تو حالات ہو گئے ہیں آج کل سارے، اتنے بے شرم یہ لوگ ہیں، اللہ میری توبہ، کہ ذرا خدا کا خوف نہیں آتا کہ عکس ان کا ہے، عکس کو جما کے تصویر ان کی ہے۔ یہ اللہ پروردگار نے جان مال وغیرہ حیا میں ان کو دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اور میں کون ہوتے ہیں اسے ننگا کرنے والے؟ تو میں کون ہوتے ہیں اس کی تصویر اس کی بہن کی، بیٹی کی، بھتیجی کی، بھانجی کی بنا کے دوسروں کو دکھانے والے؟ ان کو یہ باتیں کریں نا پھر سمجھ میں آتی۔ ویسے کہہ دیں نا کہ یار تصویر جو ہے نا جاندار کی اس لیے منع آئی ہے کہ جاندار جوڑے میں کشش ہوتی ہے آپس میں۔ اور یہ مورتیوں کی بات کرتا، بتوں کی بات کرتا ہے۔ اس وقت مورتیاں اور بت کدھر گئے تھے؟ جدھر پہلے نبی رسولوں میں پہلی شریعتوں میں تصویر بنانا جائز تھا، یہاں تک کہ ماں باپ کو سجدہ بھی کیا جاتا تھا۔ یہ پتہ مورتیوں کا ذکر، بتوں کا ذکر کر کے تصویر کو کیوں جائز بناتے ہیں، حلال بناتے ہیں؟ کہ اوے بھائی اس لیے نہیں یہ ہوا، یہ شریعت مکمل ہے۔ وہ تو چیزیں ظاہر تھیں، بت پرستی کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ وہ کرتے تھے، لیکن ان میں یہ ساری چیزیں جائز تھی، تصویر بنایا کرتے تھے، نبی رسولوں کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ جو منع ہے وہ پتہ کیا ہے؟ کہ بیڈ روم کی باتیں جو ہیں، رات کی باتیں جو ہیں، میاں بیوی دن میں سب میں نہیں کر سکتے۔ اصل تو یہ پردہ ہے، حیا کا پردہ ہے، کہ مرد اور عورت جاندار آپس میں کیا کرتے ہیں؟ ملاقات ہے، مباشرت ہے، کشش ہے ایک دوسرے میں۔ اس لیے یہ منع کیا گیا اور فرمایا درخت کی تصویر بنا لیا کرو، جاندار کی نہ بنایا کرو۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اصل علت جو ہے نا اس میں جوڑے کی ہے، سارا ان کو پتہ ہے۔ سچی بات ہے، اللہ کے بندے تو حکم
اور حکم کی تعلیم بیان کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں، ان کو سارا پتہ ہے. مجھے بتائیے، علم اور تعلیم کا تو پتہ صرف اس مومن کو ہوتا ہے جو دین، اللہ نبی رسول سے محبت میں دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے. ہر ایک کو اس بات کا، تعلیم کا علم نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن شیطانی باتیں اگر شیطان کو ساری پتہ ہیں تو شیطان کے اہلکاروں کو نہیں پتہ کہ یہ پڑھنے سے آتی ہیں. تعلیم تو ہم کہتے ہیں، علم تو ہم کہتے ہیں دین کا اسے ہی ملے گا جو یہ حاصل کرے گا. یہ شیطانی باتیں شیطان کو ساری کی ساری آئی ہوئی ہیں. اگر شیطان کو ساری کی ساری آئی ہوئی ہیں تو کیا یہ غیر فطری باتیں، گندی باتیں گندوں کو نہیں پتہ ہوتی؟ جو گند اسے تعلیم ہوتی ہے. یہ تعلیم حاصل کرنے سے آتی ہے. حیا جو ہے بے حیائی چھوڑنے سے آتی ہے. یہ تو اللہ کے بندے کام یہی کر رہے ہیں، ورنہ ان کو پتہ نہیں ہے. یہ گندے کام کرنے والوں کو پتہ نہیں ہے یہ کیوں ویڈیو ہوئے. داڑھی رکھنے والے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سنت پہ عمل کرتا ہے. نہیں رکھنی ہوتی 100 باتیں کر کے سنائے گا. کہیں وہ یہ بتائے گا کہ میں دین کے بھلے میں، لوگوں کی تعلیم کے لیے، میں یہ وہ کرنے کے لیے داڑھی نہیں رکھتا. اور کہیں بتائے گا کہ یہ جی سنت ہے. تو سنت ہی رکھی جاتی ہے. اور وہ سنت پتہ کس کو رہے گا؟ جیسے حلوہ کھانا ہے نا، مسنون عمل ہے، ویسے وہ بتائے گا. اور جو منافق واضح ہوگا کہے گا نہیں میں داڑھی رکھتا. چھوڑو یار ان باتوں کو. جو ان کو پتہ ہے وہ ہمیں بس پتہ ہو جائے یہی کافی ہے، اس کی تعلیم کرتے رہیں. ان کو برائی کا پتہ ہے، ان کو عیب کا پتہ ہے. یہ تھوڑا ہے جو ہمیں پتہ ہو جاتا ہے. ہمارا کام ایک ہی ہے، ہم کیا کریں؟ برائی کرنے والے کی برائی کی تعلیم کریں، اور عیب رکھنے والے کے عیب کو دھونے کی کوشش کریں. یہ اتنا ہی کام ہے اللہ کے بندوں. باقی جو ان کو پتہ ہے وہ تو ان کو ہم سے بھی زیادہ پتہ ہے. ہمیں تو صرف ایک آدھی بات کا پتہ چلتا ہے جو وہ کر کے دکھاتے ہیں. اور پیچھے جو لتڑم پترم گورکھ دندا پڑا ہوا ہے وہ تو سارا وہی جانتے ہیں جنہوں نے اکٹھا کیا ہے. اور ہمیں اور آپ کی اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہی تو پردہ رکھنا ہے. تعلیم عام کرو.